ہمارے گاؤں میں خالہ کو ماسی کہا جاتا تھا۔ تبھی ہم پڑوسی دینوں کی بیوی صاحبہ خاتون کو ماسی صوبی کہتے تھے۔ ماسی صوبی بڑی تند مزاج عورت تھی۔ کسی سے خار کھا جاتی تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پیچھے پڑ جاتی تھی۔ اس کی زبان گندی اور گز بھر لمبی تھی۔ غرض سارا گاؤں اس سے پناہ مانگتا تھا۔ حبیب میرا اکلوتا بھائی تھا۔ ان دنوں اس کی عمر 18 برس تھی۔ اس نے گاؤں کے اسکول سے 8 جماعتیں پاس کر لیں تو بیکار پھرنے لگا۔ والد صاحب نے امی سے کہا کہ حبیب کی پڑھائی کا سلسلہ تو ختم ہوا، اس کو سمجھاؤ کہ روز مرہ کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا کرے۔ ان کا مطلب تھا کہ حبیب اپنے مال مویشی روزانہ چرانے لے جائے، جبکہ میرے بھائی کو یہ منظور نہ تھا۔ 8 جماعتیں پڑھ کر وہ خود کو جانے کیا سمجھنے لگا تھا کہ مال مویشی کو چرانے لے جانا اپنی توہین گراندتا تھا۔ کچھ عرصہ والد صاحب اسے کھیتی باڑی کے کاموں کی طرف راغب کرتے رہے۔ جب حبیب نے ایسے کسی کام میں دلچسپی نہ لی جس سے اس کے اجلے کپڑوں پر مٹی لگ جائے تو ابو نے ایک دوست سے کہہ کر اسے پلمبری کا کام سیکھنے پر لگا دیا۔ حبیب 6 ماہ تک یہ کام سیکھنے شہر جاتا رہا۔ اس دوران اس کے استاد نے ابو سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں حبیب کو دبئی بھجوا سکتا ہوں، ذرا کام میں مہارت درکار ہوگی، 1 سال اسے میرے پاس رہنے دو، انشاءاللہ یہ بہت اچھا پلمبر بن جائے گا۔ حبیب 6 دن شہر میں اپنے استاد کے ڈیرے پر ہوتا، صرف جمعہ کی چھٹی کر کے وہ گاؤں آ جاتا تھا۔ اس روز بھی جمعہ تھا۔ ابو نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ حبیب کو تلقین کی کہ تم جلد کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے مسجد آ جاؤ۔ حبیب نے نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن لیے اور جمعہ کی نماز میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکلا۔ مسجد والے راستے میں ماسی صوبی کا مکان تھا۔ جوں ہی بھائی ادھر سے گزرا، ماسی کی بیٹی صورت بی بی کو دیکھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی جھانک رہی تھی۔ صورت کی عمر 16 برس تھی اور وہ اچھی شکل و صورت کی دوشیزہ تھی۔ اس نے بھی گاؤں کے اسکول سے 4 جماعتیں پڑھی تھیں۔ کبھی وہ حبیب کی ہم جماعت رہائی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ بچپن ساتھ گزرا تھا۔ بچپن کی شناسائی کی وجہ سے یہ لڑکی دوڑ کر میرے بھائی کی طرف آئی اور اس سے ہم کلام ہو گئی۔ پوچھنے لگی، حبیب اب تم کیسے ہو اور کہاں ہوتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جہاں بھی ہوتا ہوں، تم سے کیا سروکار، تم گھر کے اندر جاؤ۔ اگر تمہاری ماں یا کسی رشتہ دار نے تم کو باتیں کرتے دیکھ لیا تو وہ برا مانیں گے۔ کیوں برا منائیں گے؟ کیا ہم نے کسی کی چوری کی ہے؟ تم کو قسم ہے، سچ بتاؤ کہ تم کہاں ہوتے ہو۔ میں شہر میں کام سیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا واپس گاؤں آ جاؤ گے؟ نہیں، بس دبئی چلا جاؤں گا۔ دبئی گاؤں والوں کے لیے بڑے اعزاز کی علامت تھی۔ گاؤں سے اکثر بے روزگار لوگ دبئی یا پھر سعودی عربیہ جاتے تھے۔ وہ وہاں محنت مزدوری کرتے، لیکن جب لوٹتے اپنے گھر والوں کے لیے انواع و اقسام کے تحفے لاتے اور دبئی کی کمائی سے اپنے مالی حالات سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ صورت بی بی کا آئیڈیل بھی ایک ایسا ہی نوجوان تھا جو دبئی یا سعودی عربیہ میں کام کرتا ہو اور ریالوں میں تنخواہ لیتا ہو، اور جب وہ واپس آئے تو اس کا سوٹ کیس تحفوں سے پر ہو۔ اس نے فوراً حبیب کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جو مستقبل میں دبئی کو پرواز کرنے والا تھا۔ اب بہانے سے یہ لڑکی ہمارے گھر کے چکر لگانے لگی، خاص طور پر جمعہ کے دن جب حبیب شہر سے آیا ہوتا۔ میں صورت بی بی کی بےتابی سمجھ چکی تھی، لیکن اسے بے آس نہیں کرتی تھی۔ وہ جب آتی میں پیار سے بات کرتی اور اس کی خاطر مدارات بھی شربت اور کبھی میٹھے چاولوں سے کرتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہو کر ملتی تھی۔
گرچہ ساری توجہ اس کی حبیب کی طرف رہتی تھی، مگر میرا بھائی لحاظ والا تھا، وہ شریف طبع تھا، گاؤں کی لڑکیوں سے دور دور رہتا، کوئی خود بات کرتی تو بس سلام دعا کی حد تک کلام کر کے چلا جاتا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ حبیب ایسا نہیں ہے، لیکن جب سے صورت ہمارے گھر کے چکر لگانے لگی تھی، اس کی ماں کو شک ہو گیا، ضرور اس کی بیٹی کا حبیب سے کچھ معاملہ ہے، کیونکہ ہر جمعہ کو حبیب جب نماز پڑھنے نکلتا تو صورت بی بی اپنے دروازے پر کھڑی ملتی اور اس سے بات کرنے گئی کوشش کرتی۔ وہ اخلاق کے مارے اس کے ایک آدھ سوال کا جواب دے دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میرا بھائی ماسی صوبی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو منتظر لڑکی دوڑ کر اس کی جانب آئی۔ آج اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا جو اس نے کیاری سے توڑا تھا، وہ اس نے آنن فانن حبیب کے ہاتھ میں تھما کر کہا، لو اسے سونگھو، دیکھو کتنی پیاری خوشبو ہے۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ سامنے سے صوبی ماسی کے بھائی اور شوہر نمودار ہوئے۔ انہوں نے جو اپنی بیٹی کے قریب حبیب کو دیکھا تو غضبناک ہو کر اسے للکارا، اوئے لڑکے، تو یہاں ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ ان کی للکار سن کر حبیب ڈر گیا اور جو پھول صورت نے اسے دیا تھا وہ اس نے زمین پر پھینک دیا اور خود دوڑتا ہوا گھر کی طرف لوٹ آیا۔ ان مردوں نے زمین سے پھول اٹھا لیا اور لڑکی سے سوال کیا کہ یہ پھول کیا حبیب نے تمہیں دیا تھا؟ وہ بولی، ہاں وہ دینا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی آواز سن کر اس نے پھول پھینک دیا اور وہ بھاگ گیا۔ لڑکی نے اپنا کیا میرے بھائی پر ڈال دیا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی، مگر یہ ان پڑھ گوار لوگ میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ حبیب اگر ان کو نظر آیا تو وہ اس کو گولی مار دیں گے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بھی بلا کر دھمکیاں دیں کہ اپنے بیٹے کی شکل یہاں سے گم کر دو، ورنہ تمہاری ہماری دشمنی نسلوں تک چلے گی۔ والد صاحب گھبرا گئے، حبیب ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کسی صورت اسے کھونا نہ چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے استاد جی سے بات کی اور اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، اس نے کافی کام سیکھ لیا ہے، میں اس کو اپنے دوست کے پاس دبئی بھجوا دیتا ہوں۔ حبیب دبئی چلا گیا، میں اپنے بھائی کے لیے اداس رہنے لگی۔ امی بھی رات دن اس کی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی تھیں کہ خدا کرے میرا بیٹا پردیس میں خیریت سے ہو۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ حبیب نے دبئی میں اچھا خاصا کما لیا، وہ ہر ماہ امی ابو کو رقم بھجواتا رہا۔ اس رقم سے والد صاحب نے اپنا کچا مکان پکا کروا لیا اور ہمارے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ امی کا خیال تھا جب میرا بیٹا لوٹے گا تو اس کا صحرا سجانے کا اہتمام کروں گی۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بہن خالہ عشرت سے بات کر لی، جن کی بیٹی سے امی حبیب کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں طویل سہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن کے ہم سب منتظر تھے۔ حبیب کا دبئی سے فون آ گیا کہ فلاں دن گھر پہنچ رہا ہوں۔ امی خوشی سے نہال تھیں، میں بھی پھولی نہ سماتی تھی کہ اتنے عرصے بعد میرا بھائی مالدار ہو کر لوٹ رہا تھا۔ ہم غریبوں کے لیے زندگی کی تھوڑی سی آسائشیں ہی مالدار ہونے کا احساس بخش دیتی ہیں۔ حبیب کے لوٹ آنے کی خوشی میں والدہ نے میٹھے چاول بنا کر مسجد میں تقسیم کرائے اور پاس پڑوسی میں بھی بھجوائے۔ میرے والدین نے سمجھا کہ گلاب کے پھول والا قصہ پرانا ہو چکا، لہٰذا انہوں نے ماسی صوبی کے یہاں بھی میٹھے چاولوں کی پلیٹ بھجوا دی۔ انہوں نے چاول لے لیے اور شام کو ماسی خود تشتری لوٹانے آئیں۔ مبارکباد بھی دی کہ حبیب خیر سے لوٹ آیا تھا۔ جب صورت بی بی کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی آ چکا ہے تو وہ کسی طرح اس کے دیدار کو تڑپنے لگی، کسی بہانے سے ہمارے گھر آ گئی۔ تب میں اس کی جرت پر حیران ہوئی۔ میں نے کہا، صورت تم کو یہاں نہ آنا چاہیے تھا،
کیا تم چاہتی ہو کہ جو دشمنی مردوں میں تمہاری وجہ سے ہوتے رہ گئی وہ قصہ دوبارہ جوان ہو جائے؟ خدارا اب تم ہمارے گھر سے دور رہو، کہیں تمہارے کارن خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اس نے میری بات کا برا مانا، بولی ٹھیک ہے آج آئی ہوں، دوبارہ نہ آؤں گی۔ ہاں تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میں اپنے اکلوتے بھائی کے پیچھے بندوق اور گولی کا کوئی واقعہ نمودار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ حبیب گھر پر نہیں تھا، وہ منہ بسوڑ کر چلی گئی۔ اس کے ذہن سے میرے بھائی کا خیال چپک گیا تھا، شاید اسے اپنے دل پر قابو نہ تھا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح حبیب کی منتظر رہنے لگی تھی، بار بار اپنے دروازے سے جھانکتی، شاید وہ ادھر سے گزرتے ہوئے نظر آ جائے۔ جب کوئی کسی کی اتنی جستجو کرتا ہے تو اس کی تمنا بر آتی ہے۔ ایک روز مغرب کے وقت حبیب اپنے کسی دوست سے مل کر گھر آ رہا تھا۔ جوں ہی وہ ماسی صوفی کے گھر کے آگے سے گزرا، اسی وقت صورت چھلاوے کی طرح دروازے سے باہر آ گئی۔ جانے وہ کب سے منتظر کھڑی تھی یا پھر یہ اتفاق تھا، بہرحال اس نے حبیب کو دیکھا تو بے اختیار اسے پکار لیا۔ حبیب نہ رکا، لیکن ماسی صوبی نے بیٹی کی آواز سن لی اور وہ گھر سے نکل کر دروازے سے باہر آ گئیں۔ حبیب آگے بڑھ گیا تھا لیکن بے قرار بیٹی اس کے ہاتھ آ گئی۔ ماسی صوبی نے جوتا اتار کر لڑکی کو مارنا شروع کیا، اسے مارتی ہوئی اندر لے گئی، بولی بدبخت کس کی موت کو آواز دینا چاہتی ہے، خود تو مرے گی ہی۔ اس روز پانی لگانے کی باری صورت کے باپ اور بھائی کی تھی۔ یہ دونوں گھر سے کافی دور اپنے زمیندار کے کھیتوں کو سیراب کرنے گئے تھے۔ انہوں نے 3 روز بعد گھر لوٹنا تھا۔ صورت کے لیے یہ بے خوفی اور آزادی کے دن تھے، لیکن ماں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ بدقسمتی سے جس کمرے میں صورت بند تھی اس کی دیوار میں ایک کھڑکی بھی تھی جو ان کے گھر کے عقبی طرف کھلتی تھی۔ اس طرف میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے بھی کبڈی اور کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس روز ان کا کرکٹ میچ تھا۔ 2 لڑکے ہمارے دروازے پر آئے اور میرے بھائی کو خاص طور پر اپنا میچ دیکھنے کے لیے مدعو کر گئے۔ وہ پرانے دوستوں کے اصرار کی وجہ سے میچ دیکھنے چلا گیا۔ میچ ختم ہو گیا اور لڑکے میدان سے چلے گئے تو حبیب بھی گھر کی طرف آنے لگا۔ تبھی اس کو کسی نے آواز دی، حبیب حبیب ادھر دیکھو، اس طرف آ جاؤ۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سامنے کھڑکی کا پٹ نیم وا تھا اور صورت بی بی اس میں سے جھانک رہی تھی۔ بھائی ٹھٹک کر رہ گیا، ابھی تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا کہ کون اس کو پکار رہا ہے۔ تبھی وہ لڑکی کھڑکی کے اندر لگی زنجیر کھولنے میں کامیاب ہو گئی اور آنن فانن کود کر باہر نکل آئی۔ ماسی صوبی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ شوگر کی مریضہ تھی اور کافی موٹی تھی، تھوڑا سا کام کاج کر کے تھک جاتی تھی۔ وہ تو گھر کو تالا لگا کر اطمینان سے سوئی تھی کہ اب بیٹی باہر نہ جا سکے گی، مگر پاگل صورت بی بی میرے بھائی کی محبت میں عاقبت نا اندیش ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ نہ سوچا، دوڑ کر حبیب کی طرف آ گئی۔ اس کو یوں یکا یک سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا، واپس گھر لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی تم کو یہاں میرے ساتھ میدان میں دیکھ لے۔ ابا اور بھائی کھیتوں میں پانی لگانے گئے ہیں، اب کس کا ڈر ہے؟ ماں سو چکی ہے، تم 2 گھڑی بات کر لو، پھر ایسا موقع نہیں ملے گا تم کو۔ خدا کا واسطہ حبیب، میں تمہارے لیے بہت بے چین ہوں، ایک لمحے کو بات سن لو۔ 3 سالوں سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ حبیب کو اس لڑکی سے محبت نہ تھی، مگر اس کے والہانہ انداز کی وجہ سے وہ مزید گھبرا گیا کہ کہیں پاگل پن میں یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اور اس کو بڑی مصیبت میں ڈال دے۔ میں تم سے کسی محفوظ جگہ پر ملوں گا، لیکن اب تم جاؤ خدا کے لیے، یہ کھلا میدان ہے، پاس پڑوس والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو بے پر کا کوا بن جائے گا۔
اور تمہارے رشتہ دار کلہاڑیاں لے کر میرے سر پر پہنچ جائیں گے۔ جس بات کا ڈر زیادہ ہو ہو کر ہی رہتی ہے۔ جب حبیب یہ بات کہہ رہا تھا اسی وقت ماسی صوبی کی ایک پڑوسن ادھر آ نکلی۔ وہ اس طرف اپنی بکری تلاش کرتی آ گئی تھی۔ اس نے جو ان کو بات کرتے دیکھا تو ششدر رہ گئی۔ لڑکی، تم دن دہاڑے اس کے ساتھ عشق معشوقی میں مشغول ہو، تم کو اپنے باپ اور بھائی کی عزت کا بھی پاس نہیں ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی جا کر بتاتی ہوں تمہاری ماں کو۔ پہلے بھی یہ قصہ سارے گاؤں میں مشہور ہوا تھا اور اب پھر تم لوگ اسی رستے پر چل رہے ہو۔ جانتی ہو اس محبت کا انجام؟ وہ عورت اپنی گمشدہ بکری بھلا کر ایک نئے کام میں مشغول ہو گئی۔ حبیب پریشان حال گھر آ گیا۔ اس نے مذکورہ عورت زینت کی منت بھی کی کہ خالہ، خدا کے لیے کسی سے ذکر نہ کرنا، میں نے صورت بی بی کو نہیں بلایا، یہ خود آئی تھی لیکن وہ پیٹ کی ہلکی تھی۔ اس نے ساری بستی میں یہ بات پھیلا دی کہ حبیب صورت کو دن دہاڑے بھگا کر لے جا رہا تھا۔ یہ تو میں سر پر پہنچ گئی، ورنہ آج یہ دونوں بستی سے غائب ہو چکے تھے۔ ماسی صوبی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خبر اس کے شوہر اور بیٹوں کو ضرور ملے گی۔ اس کے بعد کا منظر وہ تصور نہ کر سکتی تھی۔ تبھی آنے والے قیامت سے بچنے کے لیے وہ ہمارے گھر آئی اور حبیب کو ایک طرف بلا کر اس نے کہا کہ آج رات عشاء کے بعد میرے گھر آنا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ حبیب پاگل نہ تھا کہ اس چلتر باز کے جھانسے میں آ جاتا۔ اس نے عافیت اسی میں جانی کہ وہ اسی وقت اپنے ماموں سے ملنے کے بہانے ساتھ والے گاؤں چلا گیا۔ ماسی صوبی نے گھر کے دروازے پر چارپائی بچھا لی۔ اب وہ اس انتظار میں تھی کہ کب حبیب ادھر سے گزرے اور وہ اس کے لیے آئے۔ ایک دن ماموں کے گھر رہ کر وہ رات کو دیر سے گھر لوٹ رہا تھا کہ کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ ان سے بچنے کو تیز تیز چلا تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکے۔ تبھی بھوکلا کر وہ راستے میں بیچ پڑی ماسی صوبی کی چارپائی سے ٹکرا گیا۔ ماسی شاید اس وقت غنودگی کے عالم میں تھی۔ اچانک چارپائی کو دھکا لگا تو بوکھلا کر چیخ ماری اور حبیب کا گریباں پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ خود کو چھڑاتے ہوئے چارپائی پر جا گرا۔ ماسی صوبی نے ایسا ہنگامہ کیا کہ ساتھ والے گھروں سے مرد نکل آئے۔ سبھی نے یک زبان ہو کر پوچھا، کیا ہوا بھائی، کیا ہو گیا؟ ماسی نے فریاد کی کہ اس نابکار حبیب کو حوالے پولیس کرو، شاید کہ اس نے میری بیٹی سے چوری چھپے ملاقات کا پروگرام بنایا ہوگا، تبھی یہ میری چارپائی سے ٹکرا گیا اور مجھ پر گر گیا۔ حبیب نے لاکھ کہا کہ اس کو کتوں نے بوکھلا دیا تھا، اندھیرے میں چارپائی دکھائی نہ دی، تبھی ٹکرا گیا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز تو پڑوسیوں نے بھی سن لی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، صاحبہ خاتون، حبیب سے تو ہم نمٹ لیتے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم نے کیوں دروازے سے باہر چارپائی بچھا رکھی تھی؟ گھر سے باہر نکل کر سونے کا کیا مطلب تھا؟ میں اپنے گھر کی حفاظت اور نگرانی کر رہی تھی۔ شوہر اور بیٹے گھر پر نہ ہوں اور حالات مشکوک ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود سوچیں، گھر میں اکیلی جوان بیٹی ہے اور حبیب نے جیسے میرا گھر تاک رکھا تھا۔ ایک پڑوسی سیانا تھا، اس نے عورت کو سمجھایا کہ تم غلط طریقے پر چل رہی ہو، یہ گزرگاہ ہے، ادھر کسی عورت کا چارپائی ڈال کر سونا بری بات ہے، بے شک دروازہ اپنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کو اعتراض ہے، تم آئندہ یہاں مت سونا۔ بات بڑھانے کی بجائے ان لوگوں نے حبیب کو کہا کہ تم آئندہ عشاء کے بعد ادھر سے مت گزرنا، ورنہ ہم تم کو مجرم سمجھ لیں گے، اور پھر جانتے ہو اس لاپرواہی کا انجام۔ میرا بھائی بیچارہ جان بچا کر بھاگا کہ وہ سخت مشکل میں گر گیا تھا، بنا کسی قصور کے ایک بڑی سزا اس کے لیے تیار تھی۔ لوگ انجام سے بے پرواہ، بس چسکے میں اکثر ایسی الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں جو کسی شخص کو موت کی وادی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہونے والا تھا، کیونکہ جب ماسی صوبی کے بیٹے اور شوہر گھر لوٹے
کسی طرح کچھ بدخواہوں نے بے پرکی بھی اڑا دی۔ معاملہ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ پڑوسی فساد کے خوف سے چپ تھے کیونکہ انہوں نے حبیب کو کسی لڑکی سے بات کرتے نہ دیکھا۔ البتہ ماسی صوبی اور چارپائی والا معاملہ تشت از بام ہو گیا۔ ماسی کے شوہر نے باز پرس کی تو اس نے صحیح بات بتا دی کہ گھر کی حفاظت کے خیال سے چارپائی باہر بچھائی تھی۔ حبیب کو رات کے اندھیرے میں دکھائی نہ دی۔ وہ ٹھوکر کھا کر اوندھے منہ چارپائی پر گر گیا تو میں نے ڈر کر شور مچا دیا۔ شوہر نے آنکھیں نکال کر کہا، حبیب اتنی رات گئے ادھر کیوں آیا تھا؟ وہ گھر سے ادھر نہیں آیا تھا بلکہ ماموں کے گاؤں سے گھر جا رہا تھا۔ کھیتوں کے کتوں نے اس کو ہراساں کیا، بھاگتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی۔ بیوی کے بیان کا یقین کرتے ہوئے اس کا خاوند تو چپ ہو گیا، مگر گاؤں میں چارپائی سے ٹھوکر ایک کہانی بن گئی۔ کچھ بد زبانوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حبیب ماسی صوبی کی عزت خراب کرنے اس کی چارپائی پر جان بوجھ کر گرا تھا۔ کسی کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ حبیب اپنی ماں جیسی عمر والی عورت کے ساتھ بدنیتی کا ناٹک کرے گا۔ ان حالات کی وجہ سے ابا مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے اس گاؤں کو خیر باد کہہ دیں جہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں تھیں۔ میرے والد یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، اولاد والے ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی اسی جگہ جنم لیا تھا۔ ہم کو اپنے گاؤں سے بہت محبت تھی لیکن مجبوری تھی۔ گاؤں نہ چھوڑتے تو کل جانے کیا ہو جاتا، کیونکہ گاؤں میں اگر ایک بار کسی کی عزت خراب ہو جائے تو پھر لوگ اس کو مشکوک جان لیتے ہیں اور اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ ہمارا گھر بار چھوٹا، کھیت کھلیان اونے پونے ابا نے بیچ دیے۔ پھر ہم وہاں سے کوچ کر کے ماموں والے گاؤں میں جا کر آباد ہو گئے۔ جس روز ہم جا رہے تھے، صورت بی بی اپنے دروازے پر کھڑی جھانک رہی تھی۔ وہ بڑی حسرت اور دکھ سے ہمیں جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت بھائی کے چہرے پر بھی افسردگی تھی۔ کاش صورت بی بی کو عقل ہوتی تو ہم کو اپنا گاؤں نہ چھوڑنا پڑتا۔ دل کی لگی ہے ہی ایسی چیز کہ اس میں عقل جاتی رہتی ہے۔ آج بھی اپنے گاؤں کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اور اپنا گھر بار بار یاد آتا ہے تو دل کو ٹھیس سی لگتی ہے۔ ایک ہم جولی سے سنا تھا کہ صورت بی بی کی شادی ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی تک میرے بھائی کو یاد کر کے اداس ہو جاتی ہے۔